हेलो दोस्तों, आप जैसे ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کلکتہ کے پاس سرکس کا ہوٹل کرس فوڈ کا ہے۔ یہاں پہ ایک اہتمام کیا تھا محمد شکیب اکرم میموریل ٹیچر آف ایوارڈ کے نام سے۔ یہاں پہ مگزان فاؤنڈیشن کی جانب سے اہتمام کیا گیا تھا، جہاں پہ سابق ایم پی CPIM سلیم صاحب بھی موجود ہوئے تھے وہاں پہ، اور بہت سی باتیں اپنی رکھی ہیں۔ آئیے آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ آپ کو مگزان فاؤنڈیشن کولکتہ کے 10 فروری کی شام ہوٹل کرس فوڈ میں ایک شاندار اور یادگار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کو ویڈیو میں نظر آ سکے گا کہ یہاں تمام سامعین، اور یہ آپ کو بتاتے چلیں یہ تقریب 2 حصوں میں مشتمل تھا۔ سامعین تھے ان لوگوں کو گلدستہ وغیرہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ 2 حصے تھے اس پروگرام کے۔ پہلے حصے میں جو تھا 2 کتابوں کا رسم اجرا کیا گیا، اور اس کا رسم اجرا میں جو ہے جناب منظر صاحب رسم مبارک ہاتھوں سے ہوئے، اور تمام جو مہمان وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے یہاں پہ اس کتاب کا اجرا کیا۔ آپ کو ویڈیو میں نظر آ سکے گا جو استاد وغیرہ تھے وہاں پہ جو ہے محمد شکیم اکرم میموریل ٹیچر آف دی ایوارڈ سے سرفراز جن لوگوں کو کیا گیا، ان لوگوں کو گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ آپ ویڈیو میں نظر آ سکے گا کہ بہت شاندار اور زبردست طریقے کا پروگرام جو ہے مگزان فاؤنڈیشن کی جانب سے کلکتہ میں 10 فروری کی شام کو کیا گیا، جو ایک تاریخی لمحہ جو ہے ہمارے کیمرے میں قید ہوا۔ آپ کو ویڈیو میں نظر آ سکے گا کہ ایک ہی اسٹیج میں تمام وہ لوگ موجود تھے، ادب نواز لوگ، جن لوگ جو ہے ادب سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کا تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ آپ کتاب جو ہے 2 کتابوں کا جو اجرا ہوا، یہاں پہ صدارت کے فرائض جو ہے ڈرامہ نویس ظہیر انور صاحب انجام دے رہے تھے، جبکہ دوسری کتاب یاد شاکب کو حافظ کرناٹی صاحب نے بھی لکھا تھا، تو جس کو مقررین نے کافی سراہا۔ اور اس کتاب کا اجرا کرتے ہوئے آپ کو نظر آ سکے گا اسٹیج میں تمام وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ سماج میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں، ادبی مقام رکھتے ہیں، اور سماج میں کوئی بھی ادب کا کام ہوتا ہے تو یہ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے ناظم جلسہ ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب نے بہت اچھے سے کیا، آپ کو اور اپنے تعارف تمام لوگوں کا تعارف پیش کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلے محمد شکیم اکرم میموریل ٹیچر آف دی ایئر ایوارڈ کے لیے منتخب استاد کو جو ایوارڈ دیا جا رہا ہے اس میں ڈاکٹر محمد جمال الدین، ڈاکٹر خالد حسین، ڈاکٹر سنجے ہلال بھارتی، محمد عالمگیر، محمد غیاث الدین، محمد احسان، مشتاق احمد، میر ناظم علی کو جناب محمد سلیم صاحب، سابق MP جناب منظر جناب ظہیر انور صاحب، جناب وجیندر شرما صاحب نے گلدستہ، شال، میمونٹو اور شباس نامہ پیش کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد جمال الدین اور ڈاکٹر خالد حسین نے اپنے تجربات بھی پیش کیے۔ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر مدرسہ عالیہ کے کلکتہ کے محمد احسان کو دیا گیا، جس نے ہائی سیکنڈری امتحان میں پورے مغربی بنگال میں 11واں مقام حاصل کیا اور تمام اردو میڈیم اسکولوں میں ٹاپر رہا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے کہ اس طریقے کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جو کہ تمام اردو میڈیم اسکولوں میں 11ویں نمبر پر آیا۔ اس کی پیشگی جو ہے، اور ان کو محمد شکیب اکرم مرحوم کے والدین خورشید اکرم سوز و نصرت جہاں قیصر نے انعامات سے نوازا، اور بہت لوگ یہاں پہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ سکے گا کہ یہاں پہ تمام لوگ بہت خوش تھے، اور خاص کر کے استاد لوگ کافی خوش تھے کہ ان لوگوں کو یہ مقام ملا، ان لوگوں کو آج ایک موقع ملا، اور ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کے کام کو سراہنا کیا گیا۔ آپ کو ایسے ویڈیو میں نظر آ سکے گا یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی ہے جو اردو میڈیم اسکولوں میں ٹاپر رہا، تمام کلکتہ کے مسلم میڈیم اسکولوں میں ٹاپر رہا، 11ویں مقام حاصل کیا۔ محمد شکیب اکرم مرحوم کے والدین خورشید اکرم سوز و نصرت جہاں قیصر نے انعامات سے نوازا۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس موقع پر یہاں پہ مہمانوں نے کیا کہا۔ میں محمد جاوید خان، GTV کولکتہ نیوز۔ ہونے والا بچہ، اس کے بعد بھی، اس کے موت کے بعد بھی اسے یاد رکھنا، اس کی یاد کو تازہ رکھنا، ایجوکیشنل ایوارڈ دینا، پھر اس کے نام پر جو کتاب ہوئی اس کے اجرا ہونا، یہ ایک عجیب و غریب تجربہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں باقی لوگ بھی اس سے موٹیویٹ ہوں گے کہ کس طرح سے کسی کی یاد کو ادبی طور پر یاد رکھا جائے۔ جیسے کہ اردو والے کو یہاں پہ میرے خیال سے پہلی دفعہ استادوں کو، ٹیچروں کو اس طریقے سے ایوارڈ وغیرہ دیا گیا ہے۔ یہ تو
اوور آل اردو کی تعلیم، اردو کے جو تعلیم ادارہ ہے اور اس کے جو معیار ہے اس کو بلند کرنے کے لیے ان لوگوں کی جو کوشش ہے اس کو سراہنا چاہیے، چاہے صرف حکومت کی طرف سے نہیں، حکومت کے علاوہ بھی سوسائٹی کی طرف سے، کمیونٹی کی طرف سے بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک اچھا یہ سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آنے والے دن میں بھی کامیابی کے طور پر آگے کوئی بھی اکیڈمی آج تک کسی زبان کو زندہ نہیں رکھا ہے۔ وہ تو زبان زندہ ہوتا ہے اس سے تعلیم سے، اس کے ادب سے، اس کے چرچا سے، اس کے روزگار روٹی کے ساتھ اس کو جڑانے سے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں ہی اردو زبان کو روزی روٹی سے ترک کیا جا رہا ہے، اس کو اگر جوڑا جائے تو اردو کے مستقبل تب روشنی ہوگا۔ لیکن بنگال میں دیکھا جا رہا ہے اردو جو ہے مطلب خطر ہے، پرائمری اسکول وغیرہ بند ہوتا جا رہا ہے، اس کا کیا کارن ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اردو جب ترقی پسند لوگوں کے ہاتھ میں رہتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے، اور جب رضت پسند ہاتھ میں جاتا ہے تو وہ پھر سکڑ جاتا ہے۔ اچھا، بنگلہ کو بھی جو ہے یہاں پہ 300 نمبر کا بنگلہ پیپر جو ہے اناؤنسمنٹ کیا تھا WBCSC کے بارے میں، اس کے بعد آپ نے جانتے ہیں کافی لوگ مانگ کیے، جدوجہد کیے۔ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زبان چاہے اردو ہو، چاہے بنگلہ ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے انگریزی ہو، چاہے تمل ہو، چاہے تیلگو ہو، سب کی اپنی اپنی مادری زبان اپنے لیے بہت زیادہ مہتوپورن ہوتا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ زبان ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے اور اسی زبان کو استعمال کر کے لوگوں کے رشتہ کو توڑا جاتا ہے۔ تو آپ ایک کے خلاف دوسرے زبان کو جس طرح سے کیا جا رہا ہے، ہمارے یہاں بنگال میں پریشانی یہ ہے کہ ایک مذہب کے نام پر تو بٹوارا ہو رہا ہے۔ پہلے انگریز میں ایک سگریٹ آتا تھا 4 اسکوائر، تو آپ جو آدھا آدھا کاٹتے ہو مذہب کے نام پر، اس کے بعد کوئی لوگ اگر زبان کے نام سے کاٹے تو وہ 4 اسکوائر ہو جاتا ہے۔ تو چاہے وہ ملک کی حالت ہو، چاہے بنگال کی حالت ہو، وہ لوگوں کو الگ الگ خطے میں بانٹ رہے ہیں۔ ایک زبان دوسرے زبان سے کبھی جھڑپ نہیں کرتی، ایک مذہب دوسرے مذہب سے کبھی جھڑپ نہیں کرتی، لیکن ایک عجیب سیاست دانوں کا یہ چال ہوتا ہے کہ وہ روبرو کھڑا کر دیتے ہیں، چاہے وہ مندر مسجد کے نام میں ہو، چاہے وہ بنگلہ اردو ہندی کے نام میں ہو، چاہے وہ ہندو مسلمان کے نام میں ہو۔ یہ خطرناک کھیل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں بنگال میں یہ ماحول اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، میں اپنی دل بتا سکتا ہوں۔ میں اکثر پریس کانفرنس وغیرہ میں بھاشن میں کبھی شعر و شاعری کرتا تھا، تو اگر کوئی بھی شعر پڑھتا ہوں تو اس کے بعد اس کے ٹائم لائن میں آپ دیکھیں گے کس طرح سے لوگ کرتے ہیں کہ ان کو بہار بھیج دو، ان کو مدھیہ پردیش بھیج دو، یوپی بھیج دو، یہ بنگال میں رہ کر کے اردو شاعری کیوں کر رہا ہے؟ کبھی ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، 300 سال بنگال میں کبھی یہ ماحول نہیں تھا جو ماحول ابھی یہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ کچھ جگہ اردو محلے میں جا کے اردو جو چلاتے ہیں ٹوپی پہن کر کے، وہ بنگلہ علاقے میں جا کر پھر اردو کے خلاف کچھ لوگوں کو برگلاتے ہیں۔ اسی طرح سے کرناٹک میں ہم دیکھا ہے، کنڑ میں کس طرح سے تمل اور کنڑ بھاشا کی زبان کے لوگوں کے اندر رائٹ ہو گیا تھا۔ اسی طرح سے پورے ہندوستان میں ہم نے دیکھے ہیں، بنگال میں ہر زبان کے لوگ ایک ساتھ ایک کمپوزٹ کلچر ہے، مشترکہ تہذیب ہے، اس تہذیب کو برباد کیا جا رہا ہے، اس سے بچنا جو چاہیے۔ کہنا تھا تو کہہ دیا، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیشوں کو انتہائی احترام کے ساتھ لیا، بہت اہم کام کیا ہے، بچوں کی تربیت کی ہے، ان کو اچھے انسان اور علم کی طرف بڑھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس کے لیے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور مشگاں فاؤنڈیشن کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں مدرسوں کو ان لوگوں نے انعام دینے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل جائز ہے۔ یہ جو وہ کتاب کا اجرا ہوا ہے اس کے بارے میں دیکھیے، یہ کتاب جو ہے ایک ذاتی نوعیت کی کتاب ہے اور خورشید اکرم سوز صاحب کے فرزند ارجمن کے ناگہانی موت کی وجہ سے یہ کتاب وجود میں آئی ہے، اور یہ کتاب مجھے لگتا ہے کہ ایک نئے طرز کی کتاب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی اپنی الگ اہمیت ہے، اور اللہ ان لوگوں کو صبر دے اور بچے کو اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور ویسے ہی اگر لڑکے کے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی ہمبلنس تھی اور اتنی ایٹیچیوڈ کی اتنی زبردست گہرائی تھی، تو ہمارے دوسرے بچوں کو بھی ان اساتذہ حضرات کے توسط سے وہ گہرائی ملے۔ آمین۔ دیکھیے، جمیل منظر صاحب نہایت ہی خلیق انسان ہیں اور اللہ پاک نے انہیں بہت نوازا ہے۔ دیکھیے، صاحب ثروت تو بہت لوگ ہیں لیکن صاحب دل بہت کم ہیں۔ ایسے بہت کم صاحب ثروت لوگ ہوں گے جن کے دل میں اپنی زبان کے لیے اس قدر پریکٹیکل ہمدردی ہو۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ جمیل منظر صاحب سے گزشتہ کئی ماہ سے میری بس ہلکی سی میں بات ان سے صرف یہ کرتا تھا کہ مجھے بابو کی کتاب آپ تک بھیجنی ہے، لیکن شاید خدا کو منظور تھا کہ میرے ہاتھوں سے ان تک کتاب پہنچے۔ میرے ہاتھوں سے ان تک کتاب پہنچی غالباً مہینہ 1.5 مہینہ قبل، اور ان سے گفتگو کی۔ ہم لوگوں نے صرف اظہار خیال کیا، میں نے اور نوشاد مومن صاحب نے، کہ
اس کتاب کو لے کر کے، صرف اس کتاب کو لے کر کے یہاں ہم لوگ اس طرح کا ایک اجرا کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کو یہ ایک میموریل ایوارڈ کا بھی ہم لوگوں کا کنسیپٹ ہے۔ بغیر کسی گزارش کے، بغیر کسی اپروچ کے انہوں نے صرف یہ باتیں سنی اور فوراً کہا کہ ہمارے ہوٹل کا ہال وتھ اسنیکس اور ٹی میری طرف سے اسپانسرڈ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واٹ وی نیڈ ٹوڈے مور اینڈ مور جمیل منظر سر، مور اینڈ مور وی ریکوائر، دس سوسائٹی ریکوائر مور اینڈ مور پرسنالٹیز لائک جمیل منظر سر۔ اوکے، دیکھیے یہ دو کتابیں دراصل ہمارے فرزند انجمن شکیب اکرم کی یاد میں یہ دونوں کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب ذکر تیرا بعد تیرے، یہ کتاب جو ہے بر صغیر ہند و پاک ہی نہیں بلکہ یو ایس، یو کے، پیرس اور مڈل ایسٹ کے کئی کنٹریز کے اردو رائٹرز ذکر تیرا بعد تیرے میں شامل ہیں، اور اس کتاب میں تعزیتی مضامین ہیں، تعزیتی پیغامات ہیں، تعزیتی نظمیں ہیں جو بابو شکیب اکرم کے لیے بہترین خراج الفت ہیں۔ اور اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب کہیں سے بھی کوئی اگر پڑھے گا تو اس میں اسلامک فلسفی جو ہے، زندگی اور موت کا جو فلسفہ ہے اسلامی، تو وہ اس سے آگاہ ہوگا، اور یقینی طور پر اس کے اندر ایک روحانی کیفیت ہوگی جو بچے کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور بچے کے لیے دل سے لوگوں کے مغفرت کی دعائیں نکلیں گی۔ کوئی بھی شخص اس کتاب کو کہیں سے بھی پڑھے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے دل سے بچے کے لیے مغفرت کی دعائیں نکلیں گی، اور یہی اس کتاب کا مقصد بھی ہے۔ اور ذکر تیرا بعد تیرے کتاب جو ہے وہ دراصل حافظ کرناٹکی صاحب نے جب اس کتاب پر تبصرہ لکھنا شروع کیا تو وہ کتاب ہمیشہ ان کے پاس رہتی تھی، یہاں تک کہ امسال وہ سعودی حکومت کے شاہی مہمان تھے حج کے موقع پر، تو اس وقت بھی یہ کتاب ان کے پاس تھی، اور وہاں ان کو جب فرصت ملی تب انہوں نے پھر وہاں اور کچھ لکھنا شروع کیا، اور وہ تبصرہ 168 صفحات پہ پھیل گیا۔ تب انہوں نے اسے کتابی شکل دے دی اور اس کا نام یاد شکیب رکھا، اور اسے انہوں نے شائع بھی کروا دیا ہے۔ تو یہ بابو کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیوائن گفٹ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ اس کے جانے کے بعد اسے اتنی عظیم شخصیات اس طرح سے خراج الفت پیش کر رہی ہیں۔ اور نوشاد مومن صاحب نے میزگان فاؤنڈیشن کے تحت بابو کے نام پر جو ایوارڈ جاری کیا ہے، بیسٹ ٹیچر ایوارڈز، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ویسٹ بنگال میں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک نئی پہل ہوگی ٹیچرز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے یہ آغاز کیا ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس پروگرام کی اس ایوارڈ کی ایک تاریخی حیثیت ہوگی، اور اس تاریخی حیثیت میں وہ ہمارے بچے کا نام بھی شامل ہے، اور اس طرح سے اسے کئی پلیٹ فارم پہ ایک حیات جاویدہ اس دنیا میں بھی اللہ پاک نے جو ادا کیا ہے، تو اس ایوارڈ کے ساتھ اور ان کتابوں کے ساتھ اسے اللہ پاک جا کر کے حیات جاویدہ عطا کر رہا ہے۔ اور جب تک یہ ایوارڈ چلتا رہے اور جب تک یہ کتاب لوگوں کی نظروں سے گزرتی رہے گی، انشاءاللہ ہمارے بچوں کی یاد لوگوں کے دلوں میں تازہ رہے گی۔